ہیلو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ بہت زیادہ اچھے ہوں گے. تو آج میرے ساتھ بتایا بہت جیسے پرینک ہوتا ہے نا، ویسا کچھ ہو گیا. تو گائز وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. باقی آج یہ صفائی میں چل رہی تھی تو ہمارے یہاں پر گیٹ میں نے صاف کیے تھے اس سے پہلے بھی، بٹ بہت زیادہ پھر سے گندے ہو گئے تھے تو میں صاف کر رہی تھی. باقی میرا بھائی مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا، اور باقی لوگ بھی اپنی اپنی چھت پر لائٹس وغیرہ مطلب لگا رہے تھے. اور میری سب سے پہلے تو آپ میری آواز میں مت جانا، کیونکہ میری زکام بخار اور اتنی صفائی کر کے میرا تو نا میری حالت خراب ہو گئی ہے. اور اس سے میں نے بولا میرے ساتھ صفائی کرو تو اتنی زیادہ مطلب چڑ گیا، کھسیا گیا ایک دم، کیونکہ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا نا، اور زبردستی مجھ کو لے کے آئے تھے. تو جب پانی ڈال دیا میرے اوپر، اتنا بدتمیز ہے. بہت زیادہ پریشان اس کو کر لیا تھا. باقی سب لوگ آج لائٹ لگا رہے تھے، میرے یہاں پر کل رات میں ہی لگ چکی تھی، اس لیے آج ہم لوگ تھوڑا سا باہر کے گیٹس وغیرہ دھو رہے تھے. اس سے میں نے صاف کرنے کے لیے بولا تو ڈائریکٹ گیٹ دھونے لگا، کیونکہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. باقی میں نے دھلائی کر لی تھی اپنے گھر کی، اور جیسے ہی میں دھلائی کر رہی تھی، ہو ہی چکی تھی، میکسیمم ختم ہو گئی تھی، ویسے ہی میرے پاس ایک کال آتا ہے کہ میرا پارسل آ گیا ہے. تو اب اس حالت میں تو پارسل لینے میں جا نہیں سکتی تھی، اور یہ بھی ننگو پنگو سے بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد میں یہ گیا کپڑے پہن کر میرے پارسل لے کے آیا. اس کے بعد میں نے پارسل اوپن کیا تو میں نے منگائے تھے دیوالی پر اپنے پاپا کے لیے جوتے، جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگے تھے. تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے کچھ لے لیتی ہوں. تو مجھے اپنے لیے منگانا تھا، پر میں نے اپنے لیے نہیں منگایا، پاپا کے لیے منگا دیا. تو میں نے جوتے منگائے تھے، اور ابھی مجھے بالکل بھی میری سانسیں اٹک رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے، بس اچھا نکل آئے، کیونکہ میرے پیسے بھی بہت سارے لگ چکے تھے اس میں، اور اگر خراب آ جاتا نا تو میری سانسیں اٹک جاتی. لیکن یار اتنی اچھی کوالٹی آئی ہے نا اس کی کہ مزہ آ گیا بھائی. میرا بھائی بھی خوش ہو گیا تھا، اور میرے مطلب ایسا لگا کہ میرے پیسے ویسٹ نہیں ہوئے، کیونکہ یہ بہت مطلب مہنگا تھا ابھی تو میرے لیے، لیکن بہت ہی اچھا تھا. امید بھی نہیں تھی بھائی کہ ایسا آ جائے گا. پر گائز میں سچ بتاؤں تو میں نے ابھی تک میشو سے اگر کوئی چیز منگائی ہے تو میں نے ایک بار ایک کرتا منگایا تھا بلیک کلر کا، وہ میرا خراب نکلا تھا. باقی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو خراب نکلی ہو. باقی اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی آئی تھی، تو بہت ہی اچھا لگا مجھے دیکھ کے. اس کے بعد میں صفائی میں کر رہی تھی. میں نے 2 پارسل منگائے تھے، تو میں نے ایک تو اوپن کر لیا تھا. دوسرے میں نے منگایا تھا ایک مطلب یہ کیا بولتے ہیں اس کو، مجھے پتہ بھی نہیں ہے یار، آپ لوگ ہی دیکھ لو کیا بولتے ہیں اس کو. میں نے اپنے لیے منگایا تھا تو وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا. ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہی نکلا ہے. پر منگایا تھا جو آیا وہی تھا، لیکن اس میں مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پہننے کے بعد پتہ چلے گا. تو اس کے بعد میں نے پہن کے بھی اس کو دیکھا تھا تو ٹھیک تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، مطلب اوکے تھا سب. کپڑا اچھا تھا لیکن اس کا، ہاں اس کو بولتے پیٹی کوٹ منگایا تھا میں نے، پر یہ پوری اسکرٹ سی لگ رہی تھی مجھے. یہ اس میں کیونکہ اس میں ساڑی پہنو تو بالکل چپک کے ساڑی پہنتے ہیں، تو مجھے اس بار دیوالی پہ ساڑی پہننی تھی، اس لیے میں نے یہ منگایا تھا. باقی صفائی کر کے بھائی اتنی حالت خراب ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے نہا لیا، بال دھوئے تھے آج میں نے. نہانے کے بعد بس بیٹھی تھی میں، اور اس کے بعد میرے بھائی نے تو نہایا ہی نہیں تھا، اور پتہ نہیں ہے پورے دن نہائے گا بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی گناہ انسان ہے. باقی یار بہت ہی زیادہ تھکان ہو گئی ہے. دیوالی کی صفائی میں نے پہلی بار تو کری ہے، تو اس لیے مجھے بہت زیادہ تھکان ہو گئی. اس کے بعد شام کو تھوڑی دیر میں ریسٹ کر کے شام کو گئی ایک جویلری شاپ پر، کیونکہ آج ہے دھن تیرس. تو آپ سبھی کو دھن تیرس کی ہاردک شبھ کامنائیں، ہیپی دھن تیرس. تو وہاں پر میں نے کچھ سامان وغیرہ لیا، پر وہ میں مطلب بتا نہیں سکتی ہوں، پرائیویٹ ہے. اس کے بعد میں گھر پر آئی تو مجھے یاد آیا کہ رنگولی کے لیے کلر نہیں آیا ابھی. تو میں گئی کلر لینے. وہاں پر کلر مل تو رہے تھے پر زیادہ صحیح نہیں مل رہے تھے، 1-2 پیکٹ تھے، اور مجھے چاہیے تھا پورا پیکٹ، جس سے کہ بڑی سی رنگولی بن جائے. تو وہاں پر ملے نہیں. یہ اس دکان کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ دیدی بہت ہی اچھی ہیں، ان کا نیچر بھی بہت اچھا ہے. تو ان کی دکان پر میں نے سوچا شاید یہیں مل جائے پاس میں، لیکن یہاں نہیں ملے. اس کے بعد میں تھوڑا سا اور آگے گئی تھی ان کی دکان کے پاس میں تھوڑا سا، لیکن یہاں پر کہیں بھی یہ کلر نہیں مل رہے تھے.
تو میں پیدل پیدل ٹہلتے ٹہلتے چلی گئی تھی دور، کیونکہ میں نے یہاں پر اٹھا کے کلر وغیرہ دیکھے تو کچھ خاص کلر مجھے لگ نہیں رہے تھے، اور یہ تھوڑے سے کلر تھے، اور مجھے چاہیے تھے کافی سارے کلر، جس سے کہ مجھے اس بار نا بہت بڑی سی رنگولی بنانی تھی، تو مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ تو وہاں سے پھر ہم چلے گئے آگے، اور فی الحال وہ کسی کو کچھ دکھا رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید مل جائے، لیکن انہوں نے بہت ڈھونڈا پر نہیں ملے۔ جب نہیں ملے یار تو پھر کیا کرتی میں، مجھے جانا ہی تھا، میں نے سوچا کہ اب گھر سے باہر آ ہی گئی ہوں تو میں چلی جاتی، تو میں ٹہلتے ٹہلتے کافی دور چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر پوچھا مارکیٹ میں کہ کلر ہیں، تو وہاں پر سمجھو مل ہی نہیں رہے تھے بھائی۔ انہوں نے بولا اس دکان پہ جاؤ، وہ بولتے ہیں اس دکان پہ جاؤ، میں نے دیکھے نہیں مل رہے تھے یار کلر۔ پھر میں نے بہت ساری دکانیں دیکھی پر نہیں، اور آج تو مارکیٹ میں اتنی زیادہ بھیڑ ہو رہی تھی کہ کیا ہی بتایا جائے۔ بھیڑ ہو رہی تھی، نہ تو کوئی دیکھنے دے رہا تھا کچھ سامان، نہ کوئی کچھ لینے دے رہا تھا۔ جس سے بولو بھائی رنگولی کے کلر ہیں، بولتا ہے پیکٹ والے ہیں، بھائی پیکٹ والے چاہیے ہی نہیں تو میں لے کیسے لوں۔ اس کے بعد میں اتنی گاڑیاں، اتنی پبلک، ایسا لگ رہا تھا سب ابھی مارکیٹ آئے ہیں، ابھی ان کو سامان لینا ہے، پر کیا کریں یار، تہوار کے ٹائم پہ تو ویسے ہی لوگ بہت ساری شاپنگ کرتے ہیں، اور اب تو بھیڑ ایسی ہی رہے گی۔ انہوں نے بتایا تھا، ایک دکان والے بھیا تھے پیچھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس مل جائے گا۔ اب جب میں ان کے پاس آئی تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ والے کلر نہیں ہیں، وہ پیکٹ والے ہیں، یہ جو نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے من سے ہی ڈھونڈو، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی بتائیں گے اس کے پاس ہے اس کے پاس ہے، اور ملتا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر لاسٹ میں فائنل میں ان کی دکان پر آئی۔ ان کی دکان پہ مجھے 2-3 پیس ہی دکھے تھے کلر کے، اور مجھے پتا تھا اگر میں نے یہاں نہیں لیا نا بھائی، 2-3 پیس بھی مطلب مجھے ٹھیک ٹھاک لگے تھے، لیکن پھر بھی صحیح لگے تھے، تو میں نے سوچا اگر یہاں نہیں لیا نا تو پھر پتہ نہیں آگے کہاں ملے گا، کتنی دور پر ملے گا، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میرے ایک محلے کی آنٹی سامان لے رہی تھی، وہ مجھ سے بات کرنے لگی، باقی ان کی دکان پر بھی اتنی بھیڑ تھی کہ یہ سننے کے لیے کچھ تیار نہیں تھے۔ بڑی مشکل میں انہوں نے سنا، پھر میں نے پوچھا کہ کتنے کا ہے، تب انہوں نے یہ دکھایا، تو مجھے یہ ٹھیک ٹھاک لگا، کچھ پسند آیا تو میں نے لے لیا پھر ایک پیکٹ یہ، باقی مجھے پھر آگے جانے کا کچھ بھی بالکل